نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کی تلاوت ہوئی، 20 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ نمل کا کچھ حصہ بھی پڑھا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جو پریشان اور بے چین اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے۔ دنیا میں ہر بے چین پریشان مضطرب کی دعائیں سننا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اِلٰہٌ مع اللہ، فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے جس کے بس میں یہ ہو؟ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک بولی کو جانتا ہے، جنات کی، انسانوں کی، درندوں کی، مچھلیوں کی، پرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، مخلوق کے بس میں نہیں۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ لا يعلم من فی السماوات والارض، زمین میں کون ہے؟ زمین میں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان کو غیب کا علم ہوگا، انبیاء علیہ السلام، شہداء، اولیاء کرام، اللہ کے نیک لوگ، برگزیدہ شخصیات، جنات۔ فرمایا کہ زمین میں رہنے والی مخلوق میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ آسمانوں میں کون ہیں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے۔ فرمایا کوئی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں یہ خیال، چونکہ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ غیب جانتا ہے تو پھر یہ اللہ کی اس صفت میں وہ شریک ہو جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ میں دو خوبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں ذکر فرمائیں گے۔ ایک تو اور بھی صفات ہیں بے شمار، لیکن الہ ہونے کے لیے دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو پکارنے والے کا پتہ ہو، اس کے حالات سے واقف ہو کہ مجھے جو پکار رہا ہے اس کی اس وقت حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، ایک۔ دوسرا اس کے حالات کے بدلنے پر قدرت بھی ہو۔ میں اگر کسی کے متعلق یہ سمجھوں، میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے انہوں نے پہچان لیا، وہ سمجھ گئے، ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر وہ میرے حالات کے بدلنے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ تو میں نے جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، گویا میں نے ان کو اپنا الہ مان لیا، اس لیے کہ یہ خوبیاں تو الہ کی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ساری کائنات کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں سوائے اللہ کی ذات کی۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں اور اسی کی طرف حکم لوٹتا بھی۔ اللہ ہمیں یہ کامل یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا کہ
اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس، ہم ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا اور وہاں سے اتر کر یہ حجر اسود کے پاس آ کے کھڑا ہوگا اور وہاں لوگوں سے یہ گفتگو کرے گا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بندہ بیل کے اوپر بیٹھا ہوا جا رہا تھا، بیل نے ایسے موڑ کر کہا کہ مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، مجھے ہل جوتنے کے لیے بنایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیل بھی باتیں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پتھر بولنے لگ جائے، درخت بولنے لگ جائے، ذرات بولنے لگ جائے، تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ فرمایا کہ وہ جانور لوگوں سے باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب و غریب واقعات کا پیش آنا، عادات کے خلاف اس طرح کے عجیب عجیب واقعات کا ہونا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں جگانا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی بھیجی کہ آپ ڈرے نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون کا آرڈر تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو قتل کر دے۔ اب ماں تو ماں ہے، ماں ڈر گئی کہ اب تو یہ بچہ گیا، شکایت ہو جائے گی، تو وہ آ کر اس کو لے لیں گے اور ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم اس کو کسی بکسے میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ اب اس سے بھی ڈرے کہ اپنے ہاتھوں سے میں دریائے نیل میں کیسے چھوڑوں، یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کو صرف بچاؤں گا نہیں، اس کو میں واپس تمہارے پاس واپس پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ماں نے بکسے میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ بہتے بہتے آگے جہاں فرعون کے کارندے تھے انہوں نے پکڑ لیا، وہ فرعون کے پاس پہنچایا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اس کو ہم پال لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا چلو، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ گھر والوں کی بات ضرور مانتے ہیں، بھلے دنیا میں کسی کی بات نہ مانے۔ فرعون کو یہ بات سمجھ آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے منوائی۔ کچھ دنوں کے بعد جیسے پہلے ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے کس کے تھپڑ مارا، گود میں کھیل رہے تھے، فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کو زور سے تھپڑ مارا تو وہ پھر ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ وہی بچہ خطرناک لگ رہا ہے، کہا کہ نہیں ایسے ہی ہے، یہ بچہ ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر میں تو پہنچ گئے، فیصلہ ہو گیا کہ اس کو رکھیں گے پالیں گے۔ وہ جس کو ماں کو بولے کسی عورت کو بھائی دودھ پلاؤ، یہ تو ایک دن کا بچہ ہے، اس کو پالنے کے لیے تو دودھ کی ضرورت ہوگی، کسی کا دودھ نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا سب عورتوں کا دودھ۔ بڑی کوشش کی کسی کا دودھ نہ پیے۔ ماں نے پیچھے بہن کو بھیجا کہ داؤ پتہ تو کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی جگہ ڈوب نہ جائے، پیچھے پیچھے جاؤ دیکھو کہاں پہنچا ہے، کس نے پکڑا، کہاں گیا۔ بہن پیچھے گئی لیکن اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میرا بھی اس سے کوئی رشتہ ہے۔ جب یہ دیکھا اس نے کہ آگے جب فرعون کے گھر میں پہنچ گیا اور وہاں تحقیق ہو رہی ہے کہ کوئی عورت ایسی آئے جو اس کو پالے، کسی کا دودھ پی لے، تو کوئی بھی عورت جاتی ہے اس کا دودھ نہیں پیتا، تو پھر اس بہن نے کہا میرے علم میں ایک عورت ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلاؤں۔ کہا بلاؤ۔
تو اس نے اپنی ماں کو جا کر اطلاع کی کہ بچہ تو صحیح سلامت ہے مگر وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا، ان کو ایسی عورت کی تلاش ہے کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے اور بچہ پینے لگ جائے۔ ماں گئی، ماں نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ماں نے جا کر بچے کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا تو دودھ پینے لگ گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے انتظام ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو روزانہ آ کر پلاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو روزانہ نہیں آ سکتا۔ تو کہا کہ اچھا پھر اس کو لے جاؤ ساتھ، تم اس کو پالو، سارا خرچہ ہم کریں گے۔ سبحان، اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف حفاظت ہی نہیں کروں گا، میں اس کو واپس تمہاری گود میں پہنچاؤں گا۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں۔ ہمیں بھی اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا واپس بچے کو پہنچا کر۔ خیر موسیٰ علیہ السلام پھر جب بڑے ہو گئے، دودھ کی مدت پوری ہو گئی، پھر فرعون کے پاس چلے گئے، بتایا نہیں، فرعون کے گھر میں رہے، اور جب جوان ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ رات کو نکلے تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا قبطی اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیل کا۔ وہ جو فرعون کی قوم کا تھا وہ اسے مار رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا کہ تم کیوں زیادتی کر رہے ہو اس کو؟ اور اس کو تھپڑ لگنا تھا کہ وہ زمین پر گرا اور ختم ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو بھاگے کہ یہ کیا ہو؟ اللہ سے دعا مانگ، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر، یا اللہ یہ مجھ سے کیا زیادتی ہوگی، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر، اللہ نے معاف کر۔ دوسرے دن نکلے تو وہ جس کو پہلے دن چھڑایا تھا اس نے ایک اور کا گریبان پکڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تجھے کل میں نے چھڑایا تھا، تو لگتا ہے کہ کوئی جھگڑالو آدمی ہے۔ اس کی طرف بڑھے تو اس نے سمجھا کل جس کو ایک تھپڑ لگا تھا وہ تو مر گیا تھا، اب اگر مجھے لگا تو آج پھر میں مروں گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے سے پہلے ہی چیخنا شروع کر دیا، اوے آپ نے کل ایک آدمی کو قتل کیا، آج مجھے قتل کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو چھپے ہوئے تھے کہ یہ میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک اور آدمی ہے قریب آ کر کہنے لگا، فرعون کی قوم کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اندر سے وہ مسلمان ہو چکا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں۔ اس نے کہا آپ فوراً شہر چھوڑ دیں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بندے لگے ہوئے، اور اب اس نے یہ شور مچا دیا، اب آپ کے لیے حالات ٹھیک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اسی وقت مصر چھوڑ دیا۔ مصر سے نکلے، اب جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین پہنچا۔ مدین گئے تو مسافر تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، تو دیکھا ایک جگہ کنویں پہ لوگ پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لائے ہوئے، تو دیکھا کہ دو عورتیں بالکل پیچھے کھڑی ہیں، اپنی بکریاں الگ سے کھڑی کی ہوئی ہیں، اس انتظار میں کہ سارے پانی پلا کر جائیں تو پھر ہم آخر میں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جو کہ جوان تھے، انہوں نے ڈول بڑا بھاری تھا، بڑی جفاکشی سے نکالا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو وہ تو روزانہ جایا کرتی تھی، سب سے آخر میں گھر پہ پہنچتی بڑی دیر سے، آج وہ بہت جلدی پہنچ گئی۔ وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ابا نے پوچھا، وہ نابینا ہو چکے تھے، بیٹا آج جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ آج ایک جوان دیکھا ہے، اس نے کنویں پہ پانی ڈول سے نکالا اور ہماری بکریوں کو اس نے پلا دیا، ہم جلدی آ گئی۔ اور ساتھ ہی ان بچیوں نے کہا کہ وہ جوان بہت طاقتور اور بہت ہی حیا والا، اس نے آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ شعیب علیہ السلام کو تو ضرورت تھی رشتے کی،
فرمایا کہ پتہ کرو، اگر وہ وہاں ہی ہے تو اس کو بلاؤ۔ وہ ایک بچی گئی، اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی حیا کے ساتھ دور کھڑی ہو کر اس نے کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس پردیس میں میرے لیے کھانے کا انتظام فرما، میری رہائش کا انتظام فرما۔ تو اللہ نے کوٹھی بھی، اللہ نے روٹی بھی دی، کوٹھی بھی دی، ساتھ جو ہے وہ بیوی کا انتظام بھی کر دیا۔ پہنچے، شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں تو مصر کا رہنے والا ہوں، اور مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی اور اب وہ مجھے گرفتار کرنے لگے تھے تو میں بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں۔ انہوں نے فرمایا لا تخف، ڈرے نہیں، بے فکر ہو جائیں، اللہ مالک، مجھے ضرورت ہے داماد کی، اگر آپ 8 سال تک خدمت کرو تو میں آپ کو رشتہ بھی دوں گا اور میرے گھر میں بھی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ اس بات سے لکھا ہے مفسرین نے کہ کسی بندے کو اجرت پہ لینا، یعنی اس سے مزدوری پہ کام کروانا جائز ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پہ کر رکھ دی۔ مزدور کے لیے 2 صفات ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ صحت مند ہو، کام میں وہ کوتاہی نہ کرے، دوسرا وہ امانت دار ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے جب وقت پورا ہوا بیٹی کی شادی کرا دی، اور جب رخصت ہونے لگے مصر کی طرف دوبارہ، جب ان کو واپس کیا تو راستے میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر جاتے ہوئے راستے میں نبوت عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ نبی بنائیں گے۔ راستے میں اچانک آگ دیکھ کر گئے آگ لینے کے لیے، مگر وہاں آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلیات پڑ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تجھے نبوت عطا کی۔ دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرما دی، بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرے چچا نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، حضرت ابو طالب کے متعلق، اور اب ان کو ہدایت دے۔ چچا بھی مانتے تھے کہ یہ دین بھی سچا ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے، مگر کہنے لگے بھتیجا اب اگر میں اس حالت میں قبول کر لوں دین اسلام کو تو مجھے مکہ کی عورتیں کہیں گی کہ موت سے ڈریں، اور خاص طور پر بالکل آخری وقت میں ابو جہل آ کر پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین سے نہ پھر جانا، بھتیجے کی باتوں میں نہ آ جانا، آپ بڑے سردار ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس ظالم کی اپنی عقل بھی برباد ہوئی اور ساتھ ان کو بھی اسلام میں آنے سے روکتا رہا۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے پیارے حبیب، یہ آپ کا کام نہیں آپ جس کو چاہیں تو ہدایت دیں، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے تو ہدایت دیں۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دیتے ہیں بغیر مانگے، لیکن ہدایت اور ایمان جس کے اندر طلب ہوگی جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی دعاؤں میں جہاں دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے یہ بھی مانگا کریں، یا اللہ مجھے کامل ہدایت نصیب فرما، مجھے صحیح معنوں میں جو تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے مجھے اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اتنے فتنوں میں اختلافات میں ہمیں یہ ضرور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دعا بتائی ہے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد
اب مجھے ان فتنوں میں کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں، یا اللہ مجھے ہدایت پر ہی قائم رکھنا۔ انسان بڑا کمزور ہے، کسی وقت بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے شیطان کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے پیارے حبیب آپ لوگوں سے کہیں یہ جو رات چل رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی نہ لائے، قیامت تک اس رات ہی کو قائم کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے اس کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ الہ جو روشنی لا کے دکھائے؟ اور اگر اللہ دن کو ہی ایک جگہ ٹکا دے، اندھیرا نہ آئے، کون ہے جو قیامت تک اندھیرا لا کے دکھائے؟ اور پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس رب کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے وہ اندھیرا لاتا ہے تاکہ تمہاری تھکاوٹیں دور ہو جائیں، پھر تمہارے لیے وہ روشنی لاتا ہے تاکہ تم اپنا رزق کما سکو، اور پھر لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی ہم نے سوچا اس اندھیرا لانے کے لیے ہم نے کبھی کوئی دعا کی ہے؟ روشنی لانے کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ یہ اس رب کا کتنا احسان ہے، ہم اس کی فرمانبرداری کریں یا نافرمانی کریں، مگر وہ ہمارے حق میں کتنا ٹائم پر اندھیرا، کتنا ٹائم پر روشنی کا انتظام کر دیا۔ وہ ایک روایت مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی نے کہا کہ روزانہ حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو آج میں دوں، حضرت بلال نے نہیں دی، کسی اور نے دی، تو روشنی نہ ہو، روشنی نہ ہو، دن ہی نہ چڑھے، پھر حضرت بلال سے اذان دلوائی گئی تو دن شروع ہوا۔ یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ حضرت بلال سے پہلے بھی دن ہوتے تھے، حضرت بلال کی وفات کے بعد بھی دن ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پابند کیا ہے چاند اور سورج کو اپنے اپنے ٹائم پر اپنے اپنے مدار پہ چلنے کا۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال سے اس پر اثر نہیں پڑتا، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ قارون کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جو فرعون کی طرف سے مالیہ وصول کرنے کے لیے مقرر تھا، مگر لوگوں پر اس نے بڑا ظلم کیا، مال اکٹھا کیا، بہت خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس کو کہا گیا کہ اس مال کو اپنی آخرت کے لیے بھی خرچ کرو، سارا دنیا کے لیے جمع کر رکھا ہے، آخر تم نے دنیا سے بھی جانا ہے۔ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرے فن اور میری مہارت کا کمال ہے کہ میں نے کیسے جمع کیا ہے، اس میں اللہ کے فضل کا کیا دخل ہے؟ یہ میں نے خون پسینہ بہا کے کمایا ہے، بھائی ایسے میں بانٹ دوں۔ فخرج علی قومی فی زینتی، ایک دن وہ بڑے تکبر سے نکلا اور اس میں تو پیسے سے غرور بھر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو اور اس کے محل کو اور اس کے سارے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا۔ کچھ لوگوں نے پہلے اس کو دیکھا جب ٹھاٹ سے جا رہا تھا تو کہنے لگے کاش مال ہو تو ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اہل علم نے ان کو کہا کہ دیکھو صرف مال ہی اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دے رکھی ہے، تمہیں اللہ نے اور نعمتیں دے رکھی ہیں، اس پر شکر ادا کرو، آخرت میں مل جائیں گی نعمتیں۔ کہنے لگے آخرت کس نے دیکھی کہ یہاں دنیا میں کچھ ملے۔ جب انہوں نے صبح پتہ چلا نا کہ پھر قارون اپنے خزانے میں زمین میں دھنس گیا، کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، شکر ہے ایسی دولت ہمیں نہیں ملی ورنہ آج ہم بھی زمین میں دھنسے ہوتے۔ یہ کبھی انسان ضد کر کے ایک چیز کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہی ملنی چاہیے، اس کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے قارون کے مال کو پہلے دن دیکھ کر تو
تمنا کر رہے تھے کہ کاش ایسا خزانہ ہمیں مل جائے، اور دوسرے دن وہی لوگ کہہ رہے تھے شکر ہے ہمیں نہیں ملا۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، دولت بھی ہو نفع بخش ہو، علم ہو نفع بخش ہو، شہرت عہدہ منصب نفع بخش ہو، وبال والی چیزیں نہ ہوں۔ سورہ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی ایک مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا اللہ کے علاوہ جو لوگ اور سہارے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں چھڑائیں گے، ہمیں مشکل میں کام آئیں گے، فرمایا یہ بالکل ایسے ہیں جس طرح کے مکڑی کا جالا۔ دنیا میں ساری مخلوقات کے گھر سب سے کمزور گھر مکڑی کے، تو فرمایا یہ سہارے بھی ایسے ہی کمزور ہیں، ہوا چلے پانی لگے ہاتھ لگے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اتنا مضبوط، اتنی طاقت اور قوت والا ہو کر اس کو چھوڑ کر کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح جالے کی بناوٹ بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن ہوتا بہت کمزور ہے، اسی طرح یہ سہارے ہیں تو شیطان کی طرف سے بڑے خوبصورت پیش کیے جاتے ہیں لیکن ہیں بالکل مکڑی کے جالے کی طرح کمزور، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گی تو اللہ کی ذات کام آئے گی اور اپنے اعمال جو سنت کے مطابق کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سے پہلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے کہ کون ایمان لانے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف بیچ کر بھی دیکھتے ہیں کہ اس دشمن کے خوف کے وقت بھی یہ نماز پڑھے گا اور یہ دین کے احکامات پر عمل کرے گا یا ڈر جائے گا۔ کبھی فقر و فاقہ کے خوف سے زکوٰۃ کے حکم میں انسان کمی اور اس میں کاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں آزمانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع میں شرک شروع ہوا اور فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون رزقا، ان کے اختیار ہی میں نہیں تمہیں رزق دینا، اس کو پکارو اللہ کو جس کے اختیار میں روزی ہے، جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ تو روزی کے لیے، صحت کے لیے، امن کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کو پکارا جائے جس کے اختیار میں ہیں یہ سارے کام، اور جن کے اختیار میں نہیں ان کو پکارنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ہندو پکارتے ہیں ان کو تو ملتا ہے، مشرکین مکہ تو پکارتے تھے ان کو تو ملتا تھا، دینے والا تو اللہ ہے، لیکن فرمایا یہی تو امتحان ہے، انما انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسا میرے متعلق گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ جو پتھر سے مانگتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، جو درخت سے مانگتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا والے گائے کا پیشاب منہ پہ ملتے ہیں، مانگتے ہیں تو گائے سے مانگتے ہیں، ان کو بھی تو آخر کچھ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں سے دیتے ہیں، یہی تو ان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ